तमाम देखने और सुनने वालों को मोहम्मद मशारिफ हुसैन के अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद मशारिफ की तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर वाफियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि ज़ुल्हज्जा का महीना है और इस महीने की निस्बत से मैं रोज़ाना की बुनियाद पर एक वीडियो बना रहा हूँ जिसके अंदर ज़ुल्हज्जा के फ़ज़ाइल और अहकाम, इसी तरह कुर्बानी के मुताल्लिक दीगर मसाइल और अहकाम और फ़ज़ाइल इस अपनी वीडियो में लेकर आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तो आज का टॉपिक जो है वीडियो का वो ये है कि कुर्बानी के फ़ज़ाइल और उसका हुक्म। तो गौर से सुनिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव यानी मालूमाती वीडियो है इस्लामिक एतबार से। तो वो वीडियो शुरू करते हैं। देखें, कुर्बानी के फ़ज़ाइल से मतलब ये है कि कुर्बानी करने से या कुर्बानी जो पहले जो सहाबे कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए पूछा और आप वसल्लम ने हमें बताया तो हमें कुर्बानी की अहमियत और कुर्बानी की फ़ज़ीलत का पता चला। आज इसी उन्वान पर हम बात करेंगे। सहाबा कराम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से पूछा कि कुर्बानी की हकीकत क्या है? कुर्बानी की क्या हकीकत है? क्या है ये? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। जैसे कि पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कुर्बानी मांगी गई उनके अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की, और जब उन्होंने ये कुर्बानी इखलास के साथ पेश की तो अल्लाह ताला ने इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह मेंढे को लिया है और इस कुर्बानी को कबूल कर लिया। मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ इताअत, ताबेदारी और इखलास देखना था। तो उसी तर्ज पर ये कुर्बानी हम तक पहुँची है। तो सहाबा किराम ने सवाल किया कि हमारे लिए इसमें क्या सवाब है? मतलब आपने कहा मिल्लतु अबीकुम इब्राहीम, सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, तो इसमें हमारे लिए क्या सवाब है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले, कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले एक नेकी मिलेगी। तो ये हमारे लिए सवाब है। इसी तरह कुर्बानी की बहुत सी फ़ज़ीलत हैं। एक रिवायत में है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कुर्बानी के दिन कुर्बानी करने से ज़्यादा अफ़ज़ल अमल कोई नहीं। यानी कुर्बानी वाले दिन अगर आप पर कुर्बानी वाजिब है, आप कुर्बानी नहीं कर रहे बल्कि अपने पैसे को दूसरे पर खर्च कर रहे हैं सिला रहमी के उन्वान से या दीगर किसी उन्वान से, तो वो अफ़ज़ल नहीं है, बल्कि कुर्बानी के दिन कुर्बानी के जानवर को ज़िबह करना ही अफ़ज़ल है। इसी तरह एक रिवायत में है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिस पर कुर्बानी वाजिब हो जाए उसके लिए ये है कि वो कुर्बानी के जानवर को खरीदे, कुर्बानी की रकम को कहीं और खर्च ना करे। यानी कुर्बानी के लिए रकम खर्च करना भी दूसरी जगह खर्च करने से अफ़ज़ल है। एक कुर्बानी करना और एक कुर्बानी के लिए रकम को खर्च करना, ये दोनों अफ़ज़ल है किसी दूसरे कामों से। इस तरह आजकल सवाल उठते हैं ना कि जी ये कर लो, वो कर लो, 3-3 लाख का जानवर नहीं लाओ, ये ले आओ, वो ले आओ। ये आप इसको ज़हन से निकालें और देखें कि हदीस मुबारक से हमें यही चीज़ मिलती है कि कुर्बानी करना अफ़ज़ल है, कुर्बानी के जानवर पर खर्च करना अफ़ज़ल है, कुर्बानी के लिए जानवर खरीदना अफ़ज़ल है, और कोई दूसरा अमल अल्लाह के नज़दीक इन दिनों में अफ़ज़ल नहीं है। इसी तरह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रोज़े महशर यानी क़यामत के दिन कुर्बानी के जानवर को लाया जाएगा और कुर्बानी के जानवर को तराजू में तोला जाएगा और जो वज़न होगा उसने वज़न के बराबर वो नेकियां उसके नामे अमाल में लिखती जाएंगी। एक रिवायत में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कुर्बानी के जानवर का खून, सिरी, पाए और इसी तरह खाल वगैरह को तराजू में डाल के तोला जाएगा और उसको 70 गुना बढ़ाकर पेश किया जाएगा, और जो उसका वज़न बनेगा 70 गुना करने के बाद उसको उसके आमाल में यानी उसने वज़न के बराबर नेकियों को उस शख्स के आमाल में डाल दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कि कुर्बानी की फ़ज़ीलत कितनी ज़्यादा है। इसी तरह एक रिवायत हमें मिलती है कि आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा कि फ़ातिमा अपनी कुर्बानी पर हाज़िरी दो।
اپنی قربانی پر حاضری دو۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو شخص بھی قربانی کر رہا ہو وہ اپنے جانور کے پاس کھڑا ہو، کیونکہ جیسے ہی قربانی کا جانور ذبح ہوتا ہے، اس کا خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اس کی قربانی کو اللہ پاک قبول فرما لیتے ہیں۔ اس کی قربانی کو اللہ پاک قبول فرما لیتے ہیں۔ تو یہ قبولیت کا وقت ہے، قبولیت کی گھڑی ہے۔ تو ہر انسان جس کے نام کی قربانی ہو رہی ہو وہ اپنے جانور کے قریب کھڑا، یہ سب چیزیں ضروری ہیں۔ اور روایت کے اندر ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہی قربانی کر لو تو آپ کی قربانی ہو گئی، کہ نماز پڑھنے کے بعد اپنے جانور کو ذبح کر لو تو آپ کی قربانی ہو گئی۔ سمجھانے کی بات یہ ہے، ورنہ آپ کی قربانی نہ ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ قربانی نہیں کریں گے، یہ واجب جو ہے، یہ فرض جو آپ ادا کر رہے ہیں، یہ آپ کے ذمے باقی رہے گا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اپنے جانور کو جلد از جلد ذبح کرنا ہے۔ جیسے ہی نماز ہم نے پڑھ لی، نماز کے بعد ہم اپنے جانور کو جلد سے جلد ذبح کر دیں۔ اور ان ساری چیزوں میں اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ہمارے پاس اخلاص نہ ہوا، ہم جو اپنی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، اس کے اندر ریاکاری ہوئی یا دوسروں سے اونچا اپنے آپ کو دکھانا مقصد ہوا یا بتانا مقصد ہوا، یا اس کے اندر بڑھوتری یا بڑائی اس پہ ضروری ہوئی یا اہم ہوئی، تو پھر یہ قربانی ہمارے لیے نہیں ہوگی، یعنی ہم اس کے ثواب سے محروم رہ جائیں گے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ قربانی کی فضیلت ہمیں حاصل ہو تو ہمیں صرف اور صرف اخلاص پر فوکس کرنا چاہیے۔ ہماری نیت میں اخلاص ہونا چاہیے، صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے۔ آئیے چلتے ہیں قربانی کے حکم کی طرف۔ تو قربانی کے حکم میں پوری امت کا اجماع ہے، پوری امت کا اتفاق ہے، پوری امت کے علماء کرام، مفتیان کرام کا اتفاق ہے کہ قربانی واجب ہے، اور جس کے اوپر یہ واجب ہوتی ہے اس کا کرنا ضروری ہے۔ اس کو چھوڑ کر، یعنی آپ پر قربانی واجب ہے اور آپ اس کو چھوڑ کر کہیں اور جا رہے ہیں، کچھ اور کر رہے ہیں، تو آپ غلط کر رہے ہیں۔ آپ کو قربانی کرنا ہی، پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قربانی کرنا یہ اسلام میں تمام مسلمانوں کے لیے ایک اہم اور ضروری حکم ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ کوثر کے اندر کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر قرآن مجید کے اندر امر کے صیغے کو لایا گیا، اور امر کا مطلب اردو میں یہ ہوتا ہے کہ حکم کرنا۔ جیسے والدین جب اپنے بچے کو کسی کام کا حکم کرتے ہیں تو ان کی 100% یہ نیت ہوتی ہے کہ بھائی میری بات مان لو، اور بیٹے کے ذمے بھی ہوتا ہے کہ ابا نے حکم دیا ہے، ابا نے تنبیہ کر کے یہ بات بولی ہے کہ بھئی یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ تو فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، جب بھی قرآن مجید میں اسی طرح حکم دیا جائے کہ تم نماز پڑھو اپنے رب کے لیے اور قربانی کرو، تو جب یہ حکم آ جائے تو گویا کہ اب اس حکم کی تابعداری کرنا ضروری ہے۔ اب یہ حکم واجب کے درجے میں ہے۔ اگر کسی دوسرے قرینے سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہو کہ یہ حکم سنت ہے یا مستحب ہے، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن عمومی اعتبار سے اگر امر کا صیغہ آ جائے، یعنی حکم آ جائے قرآن کے اندر کسی بھی کام کے کرنے کا، تو اس کا جو کیٹیگری ہے وہ وجوب کی ہے، اس کا جو درجہ ہے وہ وجوب کا ہے۔ اب ہم اس کو لازم پکڑ کے رکھیں گے۔ تو فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہم نے قربانی لازم اور ملزوم پکڑنی ہے اور کرنی ہی ہے۔ اسی طرح آگے ایک اور آیت ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ ہر امت کے لیے قربانی کو ضروری قرار دیا گیا۔ ہر امت کے لیے قربانی ایک اہمیت کی حامل رہی ہے، تو ہمیں بھی قربانی کرنا ضروری ہے۔ اگر ہمارے اوپر قربانی بنتی ہے تو ہم نے قربانی مبارکہ کا مفہوم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس شخص پر قربانی بنتی ہے، یعنی قربانی واجب ہے، اور وہ شخص قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہوں میں نہ آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی اگر آپ پہ قربانی بنتی ہے اور آپ آج کل کے ذہنی سوچ کو رکھتے ہوئے اور آزاد سوچ کو رکھتے ہوئے اس طرف جاتے ہیں کہ بھئی میں قربانی کی رقم کو صرف گوشت بنانے، کاٹنے اور خون بہانے میں، اور ایک جانور کو
تکلیف پہنچانے میں کیوں خرچ کروں، بلکہ میں کہیں اور خرچ کرتا ہوں، مجھے اس کا زیادہ ثواب ملے گا، تو اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرما دیا کہ بھئی ہماری عیدگاہوں میں نہیں آؤ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے، قربانی کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ وقت سے پہلے قربانی کر لی، اگر کسی شخص نے بھی وقت سے پہلے قربانی کر لی تو وہ قربانی کو دوبارہ کرے، یہ بھی ایک قربانی کی اہمیت پر دلیل ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو بھی شخص عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لے تو وہ پھر قربانی کو دوبارہ کرے۔ یہ بھی قربانی کی اہمیت کے لیے ہے کہ بھئی آپ نے قربانی ضروری کرنی ہے اور عید کی نماز کے بعد کرنی ہے۔ اگر آپ نے عید کی نماز سے پہلے کر لی تو عید کی نماز کے بعد دوبارہ قربانی کرو، آپ کی قربانی نہیں ہوئی۔ صحیح طریقہ ذبح کرنے کا آتا ہے تو آپ خود اپنے جانور کو قربان کیجئے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی اہمیت ہے۔ کیوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 دمبوں کو، جو ایک سیاہ اور ایک سفید تھا، خود اپنے ہاتھ سے ذبح کیا۔ یہ امت کو تعلیم دینی تھی کہ بھئی یہ قربانی کرنا جو ہے یہ بہت اہم ہے۔ تو یہ ہم نے اس کو اپنے ذہن میں بٹھانا ہے، اور ہمارے اوپر اگر قربانی واجب ہوتی ہے تو ہم نے قربانی ضرور کرنی ہے۔ اور اسی طرح جب بھی قربانی ہو ہماری تو ہم اپنے جانور کے قریب کھڑے ہوں۔ اسی طرح اگر ہم قربانی کرنا جانتے ہوں تو ہم خود اپنے جانور کو ذبح کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب قربانی کا وقت آیا تو 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ کتنے اونٹوں کی قربانی دی؟ 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ اس میں سے 63 اونٹ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود ذبح کیے اور 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذبح کروائے۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خود اپنے جانور کو ذبح کرنا یہ ہمیں سکھانے کے لیے تھا کہ بھئی اگر آپ اپنے جانور کو اچھی طرح سے ذبح کرنا جانتے ہیں تو خود ذبح کریں۔ یہ قربانی کی اہمیت ہے۔ امید ہے آپ نے میری ویڈیو کو پورا سنا ہوگا، اور اس میں جو بھی چیزیں، جو بھی باتیں آپ نے سنی ہیں، اس کو سننے کے بعد آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ میری یہ ویڈیو ہر عام اور خاص کے لیے ہے، اور یہ پورے 12 دن کی ایک سیریز ہے۔ جتنے دن بھی اب ہمارے پاس ہیں، جیسا کہ چاند دکھ چکا ہے، تو روزانہ کی بنیاد پہ اگر آپ میری ویڈیو دیکھیں تو کم سے کم بحیثیت مسلمان ہمیں اتنا علم تو آ ہی جائے گا کہ ہم قربانی کے مسائل، فضائل اور اس کے احکام کے اندر انجان نہیں ہوں گے، اور یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ میں اسی طرح ویڈیو بناتا رہوں گا اور آپ تک دین کی باتوں کو پہنچاتا رہوں گا، اور دین کے احکام اور فضائل کو آپ کو سمجھاتا رہوں گا۔ دین کے ہر شعبے کے فضائل اور احکام کو آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو اسی اپنے پن کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔